السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران و خواتین اسلام، آج کی اس نشست میں بھی آپ تمام کا دی قرآن کویسٹ کی طرف سے پرتپاک خیر مقدم ہے، اس سیریز میں جس کا نام حصول خشوع کے ذرائع یا حصول خشوع کیسے ممکن. ہم الحمدللہ اب تک کی اپنی بحث میں یہ سیکھتے آئے ہیں کہ خشوع دراصل اس چیز کا نام ہے کہ پورے اطمینان، پورے وقار کے ساتھ اور بغیر عجلت اور جلدی کیے اور پھر پورے تواضع کے ساتھ اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوں اور خشوع نفاق سے بچتے چلیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خشوع دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. ایک کچھ چیزیں ہیں جن کو حاصل کر کے خشوع پایا جا سکتا ہے، دوسرے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بھگا کر کے، جن کو دور کر کے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نماز کے لیے تیاری، اگر ہماری خشوع مقصود ہے ہمیں، تو اذان جیسے ہی شروع ہو تبھی سے اگر ہماری نماز کی تیاریاں شروع ہوں تو یہ پھر خشوع میں معاون ہوں گی. اس میں کئی ایک چیزیں، 10-12 چیزیں ہم نے گنوائی تھیں کہ اذان سے پہلے تیاری شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان کے کلمات دہرائے جائیں، بلکہ اذان کے اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں. پھر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ، کپڑوں کا خیال، وضو کرنے کے بعد کی دعا، اور پھر اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کو غنیمت جاننا، اور پھر جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، اور صفوں میں خلل نہ ہو اس چیز کا خیال رکھنا. اگر گھر پر یا کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ صاف ہے کہ نہیں وہ دیکھنا، اور کپڑوں کی طرف دھیان دیتے ہوئے خصوصاً یہ دیکھنا کہ کہیں کپڑے میلے کچیلے تو نہیں ہیں یا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا. اور پھر صفوں میں کہیں کوئی گیپ تو نہیں ہے، ٹیڑھی تو نہیں ہے صفیں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ خشوع میں معاون ثابت ہوں گی. یہ سب ہم دیکھ آئے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور پہلو پر بحث کریں گے جس کے ذریعے سے خشوع انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں آ سکتا ہے، اگر آیا ہے تو باقی رہ سکتا ہے بإذن اللہ. وہ چیز آج کے لیے جو ہم لے آئے ہیں وہ ہے طمأنینہ، کہ پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے. ہم یہ سوچ کر کھڑے ہیں اپنے رب کے حضور کہ ہم کسی ایرے غیرے کے آگے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے رب کے آگے جو ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، ہم پر ہمیشہ احسان کیے رہتا ہے. اور یہ تمام چیزیں اگر مستحضر ہوں تو پورے اطمینان کے ساتھ نماز اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خشوع بھی نماز میں باقی رہ سکتا ہے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں جس میں یہ ہے کہ ایک شخص آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ جاتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دہراتے ہیں ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ صحابی پھر جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم دوسری تیسری باتوں کی طرف جائیں، ضرور وہاں پہنچیں گے، ان پر اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. 1 سیکنڈ کے لیے یہاں پر رک جائیں اور سوچیں، کیا ہم میں
وہ چیز ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں اور کوئی بڑے ہمارے جن کو ہم ریویئر کرتے ہوں، جن کی بہت تکریم تعظیم کرتے ہوں، وہ ہم سے کہیں کہ بھائی جاؤ آپ نے نہیں نماز پڑھی دوبارہ پڑھاؤ، تو کیا ہم میں وہ چیز ہے کہ ہم دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، سہ بارہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، وہ پھر بھیجیں، پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں؟ اور یہ میں اور آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم صحابہ کے بارے میں تو اتنی بات پکی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہر چیز ان سے سیکھنے والے تھے. تو ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے ہیں تین دفعہ نماز کے لیے، حتیٰ کہ وہ واپس آ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ اس سے بہتر تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھلا دیجئے. تو آپ بتائیں میری اور آپ کی نماز کا کیا، جبکہ ایک اتنے بڑے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تین مرتبہ نماز دہراتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نماز اس سے اچھی تو نہیں آتی. ہم اس جگہ ہوتے، ہم اس طرح ہمیں کوئی کہتا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا ہم سچ مچ نماز دہراتے یا سنسیئرلی مخلص ہو کر کے نماز سیکھنے کی بھی کوشش کرتے؟ غالباً ہم تو یہ کہتے کہ نہیں جی آپ کا مسلک الگ ہوگا، آپ کے مسلک میں شاید ویسے پڑھتے ہوں گے، ہمارے مسلک میں تو بس ایسے ہی پڑھتے ہیں ہم نماز، یہی ہماری نماز ہے، چلیں السلام علیکم نکل جاتے ہیں. دیکھیں نا، تو یہ تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے صحابہ کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو اگر تین دفعہ لوٹایا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی نماز کی کیا بساط. تو اس طریقے سے طمأنینہ، سکون کے ساتھ پورے اور پھر آگے حدیث کو آپ دیکھیں اس میں پتہ چلے گا رکوع پورے طریقے سے کیا جائے، سجود پورے طریقے سے کیے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو مثال کے طور پر جب رکوع سے اٹھنا ہوتا تو ایسے اٹھ کے کھڑے ہوتے کہ پوری ہڈی یعنی پوری ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ رکوع سے سر اٹھایا یوں سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے سر اٹھایا بیٹھے یوں سجدے میں چلے گئے، بعض دفعہ تو یوں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھتے تو صحابہ سمجھتے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ ایک اور سجدے میں بھی جانا ہے. اتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھا کرتے. اور ہم ہیں کہ ہم اتنی ہی دیر میں جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ بیٹھا کرتے، غالباً اتنی ہی دیر میں ہم دونوں سجدوں سے فارغ. یہ ہماری نماز، طمأنینہ کہاں سے آئے گا اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے برا چور کہا ہے، اسوأ الناس سرقۃ. چوری کے معاملے میں، چوری کی جہاں تک بات ہے، سب سے برا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا نماز میں چوری وہ کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا بٹوا مار لیا نماز میں، یا کوئی سجدے میں جاتا ہے تو نیچے سے موبائل فون کھینچ کر کے بھاگ گئے، کیسی چوری نماز میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی چوری سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ نماز کے اندر رکوع سجود وغیرہ مکمل طور پر نہیں کرتا، تو یہ نماز میں چوری کر رہا ہے. اور ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا رک جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ شخص جو دوسری، دیکھیں نا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے ایسی زبان عطا کی گئی ہے کہ بس دو باتوں میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس پر 200 صفحات لکھو. تو ایک موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس آدمی کو جو نماز میں خشوع نہیں برتتا، ٹھونگے مار کر کے نماز اٹھ جاتا ہے، اس کا موازنہ اس سے ہو رہا ہے جو چوری کرتا ہے، سچ مچ کی چوری، کسی کے کنگن چرائے، کسی کی گھڑی چرائی، کسی کا پرس، کسی کا والٹ، کسی کا کچھ چرا لیا. اچھا یہ چور نا اگر چوری کرتا ہے اس سے کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے اس کو، ہے کہ نہیں؟ اس نے چوری کی اور اگر سچ مچ بڑا ہاتھ مارا ہے تو کل کے دن دکان کھول لے گا جا کر کے، کسی جگہ انویسٹمنٹ
کر کے پیسہ لگا دے گا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرے گا اس کا، یہ کچھ نہ کچھ. اور اگر ہلکی پھلکی ہی چوری اس نے کی ہے تو کم از کم ایک وقت کا اپنے بچوں کا یا اپنی فیملی کا پیٹ تو پالتا ہے. غلط ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بس بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، وہ چور اگر چوری کرتا بھی ہے تو اس کا دنیا میں کہیں نہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے اس کا. اس بیچارے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جو ٹھونگے مار کر کے اٹھتا ہے، نماز کے اندر چوری کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اور وہ چور جس نے کسی کا بٹوا وغیرہ چرایا ہو یا بڑا ہاتھ مارا ہو، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ہاتھ کاٹا جائے گا، حد جاری کی جائے گی. اگر حد جاری کی جاتی ہے تو اس پر اور دوسرے معنوں میں فضل ہوا اللہ کا، ایک حساب سے دیکھا جائے تو، کہ کم از کم وہ پھر سے قیامت کے دن دوبارہ عذاب سے بچے گا، اللہ عز و جل کی پوچھ سے بچے گا، کیونکہ یہاں حد جاری کی جا چکی ہے، اس کو اس کی سزا مل چکی ہے، تو پھر آخرت میں عاقبت سے بچ جائے گا. اور یہ شخص نہ تو اس کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہی آخرت میں اس کو کوئی چھٹکارا، کہ اللہ عز و جل تو اس سے پوچھیں گے کہ بھائی نماز میں تم نے چوری کی تھی، کیوں کی؟ تو اس حساب سے اگر دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے موازنہ کر کے دکھلایا کہ نماز، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی چوری بدترین چوریوں میں سے اچھی چیز نہیں ہے. اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نماز میں چوری کرتا ہے بنسبت اس شخص کے، وہ جو چوری کرتا ہے جس کے ہاتھ اس نے ہاتھ ڈالا ہے، جس کے مال پر اس نے ہاتھ ڈالا، نقصان اس کا کیا ہے اس نے. دیکھنے جائیں آپ، اس بندے نے صرف اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اس کے اپنے ثواب میں کمی ہوگی نا، کسی اور کا ثواب تو جائے گا نہیں. تو نماز کی چوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بری چوری ہے. اس چوری سے کیسے بچا جائے؟ طمأنینہ کے ذریعے سے. نماز کے اندر خشوع کیسے لایا جائے؟ طمأنینہ کے ذریعے سے، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جائے، اور ہر ہیئت، ہر رکن صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی نماز میں خشوع باقی رہے گا. اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جھکتے تو اگر کوئی پانی لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھنا چاہتا تو وہ پانی ٹھہر جاتا، رک جاتا. سچ پوچھیں تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم اگر کوئی پانی رکھنا بھی چاہے، لے کر آ کر رکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بازو ہی کھڑا ہے ہمارے، بس اس کو اٹھا کر کے ہماری پیٹھ پر پانی رکھنا ہے، اتنا بھی وقت ہم نہیں دیتے، اتنی جلدی ہم رکوع سے فارغ. یہ ہمارے رکوع ہیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مانتے ہیں، اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. ایسا رول ماڈل، ایسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تدارک کر کے، جن کو دور بھگا کر کے طمأنینہ حاصل کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال دی نا کہ نماز میں جو فٹافٹ سجدے وجدے کر کے تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے شخص جیسی ہے جس کو بس 1 یا 2 کھجوریں ملی ہوں. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں، آپ بہت بھوکے ہوں، آپ نے رات بھر کچھ نہیں کھایا ہو، ڈنر آپ نے نہیں کیا، اب ناشتے پر آئے ہو آپ، ناشتے کا وقت نکل چکا ہے، آپ کے سامنے 1 یا 2 کھجوریں رکھی جائیں، آپ کا پیٹ بھرے گا؟ الٹا آپ کو اور زیادہ بھوک لگے گی. 1-2 کھجوریں کے کھانے کے بعد اور بھوک بڑھے گی آپ کی. تو ایسی صورت میں آپ کی کہیں بھوک تو مٹنے سے رہی. تو اسی حساب سے وہ شخص جو نماز میں جا کر کے 2 ٹھونگے مار کر کے اٹھ جاتا ہے، نہ اس کے سجود ڈھنگ کے، نہ اس کا رکوع ڈھنگ کا، نہ دوسری حیات، نہ ارکان ڈھنگ کے، تو ایسے شخص کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بھوکے شخص سے دی ہے جس کو 2 کھجوریں میسر ہوں. بس وہ 2 کھجوریں اس کا کچھ نہیں کرتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. اسی حساب سے اس نمازی کا جس نے بس 2 ٹھونگے مارنے کی خاطر نماز پڑھی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رحمہ ربی. تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ایسا شخص بنائے جو اپنے رکوع، اپنے سجود پورے اطمینان کے ساتھ اور مکمل طور پر کرے. کیا ہی اچھی بات ہوگی نا کہ آپ کو کوئی کہے بھائی آپ تو ایک دم پرفیکشنسٹ لگتے ہو، ہر چیز میں آپ، ہم میں سے کئی حضرات ایسے ہیں ہلکا سا ادھر کا ادھر کچھ وقت
نہیں مجھے دوبارہ کرنا ہے. ہلکا سا کچھ خراب ہوا, نہیں مجھے نہیں چاہیے. یہ ہمارے کیوں پرفیکشنسٹ بنتے ہیں ہم لوگ. تو کیوں نہ نماز جیسی چیزوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پرفیکشنسٹ بنا جائے اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے. تو اللہ عز و جل سے آئیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہماری اپنی نمازوں میں طمأنینہ بخشے, سکون بخشے. نماز کے اندر اللہ عز و جل ہمیں سکون دلائے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے ذریعے جو ہے مجھے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہمیں کب ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ نمازوں میں. When was the last time, کب ہمیں ٹھنڈک پہنچی تھی نماز کے اندر؟ تو کوشش کریں کہ پتہ کریں ہم کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. اللہ سے ہم سجدے میں جا کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ میری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی یا رب نماز بنا دے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.